الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اللهم صل على محمد خالق کائنات بیات کے معصومین علیہ السلام اس فاتح کا ثواب سید الفضل شاہ صاحب کے والدین ان کی اہلیہ مرحومہ کے روح پرفتو کو پہنچا۔ یا اللہ ان مرحومین کے تمام تر خطاؤں لغزشوں سے صرف نظر فرما۔ اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں خالق مالک ان کے درجات کو عالی اور متعالی فرما۔ ائمہ خدا کی انہیں شفاعت نصیب فرما۔ ان ہستیوں کے توسل سے ہم سب پہ رحم و کرم عطا فرما۔ شاہ صاحب کو معزز و اقربا عزیزان بچوں کے زندہ و سلامت فرما۔ ان کے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ ان کے مرحومین کی روحوں کو ان سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار عالم کے معصومین علیہ السلام ہمارے وارث حقیقی جو اس وقت پردہ غیبت میں تشریف فرما ہے، خالق مالک ان کی توجہات ہماری طرف مبذول فرما۔ میرے امام کا جل ظہور فرما۔ ہمیں سرکار کے آوان و انصار شیعہ ہونے میں شامل فرما۔ ان دعا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، مر محمد و آل بیت محمد صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمد لله علی الذات عظیم الصفات جلی القدر رفیع الذکر عظیم الشان۔ الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین المنتجبین المکرمین المظلومین الذین قال اللہ فی شانہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اما بعد فقد قال اللہ الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ سب حضرات مل کے بآواز بلند صلوات۔ میرے محترم معظم مکرم سامعین گرامی،
ایصال ثواب کی چونکہ مجلس ہے، اس لیے میں نے قرآن حکیم کی ایک آیت مجیدہ کا بھی تلاوت کر کے ثواب حاصل کیا، اور ساتھ ہی حدیث پیغمبر علیہ السلام کی بھی تلاوت آپ کے سامنے کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قرآن اور حدیث دونوں کو عنوان قرار دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے مذہب کی بنیاد یا اللہ کا قرآن ہے یا 14 کا فرمان ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ برادران عزیز، وقت بہت کم ہے، میرے بعد بہت خوبصورت پڑھنے والے مولانا منظور حسین جوادی صاحب بہترین واعظ بھی ہیں، بہترین مصحف خوان بھی ہیں، اور اس وقت صف اول کے پڑھنے والوں میں موجود ہیں۔ ان کا نام نامی جو ہے وہ آتا ہے، ان کے بعد ذاکر صاحب جو ہیں وہ بھی ذریت عمران صاحب، ان سے بھی آپ آگاہ واقف ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ منزل اس مجلس کی بنیاد کے طور پہ دونوں چیزوں کا تذکرہ خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ چونکہ ماہ شعبان المعظم ہے، اگر امامت کا تذکرہ نہ کیا جائے تو پھر بھی مجلس ادھوری۔ توجہ ہے؟ چونکہ امامت کے بغیر، اگر ان 14 کی ولایت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا تو پھر مجلس کیسے؟ توجہ ہے نا میرے محترم؟ یہ یقین کامل ہے، یقین کامل و اکمل ہے کہ ہم امامت کے دامن کو تھامے ہوئے ہیں، اور یقیناً اسی امامت نے ہمیں بروز معاشر لیوائے ہم کا سایہ بھی دینا ہے، ہماری شفاعت بھی کرنی ہے، ہمیں پل صراط کا ٹکٹ پروانہ بھی دینا۔ توجہ ہے نا حضرات کی؟ یہ امامت ایک پورا موضوع ہے میرے بھائیوں، اس پہ اشروں کی ضرورت ہے، لیکن میں آج تھوڑا سا ایک آدھ جملہ خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میری 3-4 مجالس جو ہیں وہ سب کی سب جو ہے امامت کے حوالے سے میں خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور امامت کے تتمے کا نام بھی محمد ہے اور ابتدا کا بھی نام محمد ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ موضوع تشنا ہے، اس موضوع پہ گفتگو بہت کم کی جاتی ہے حضرت امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے، حالانکہ ہمیں چاہیے کہ ہر مجلس میں کم از کم 1، 2، 4، 15 منٹ ہمیں امام زمانہ کے حوالے سے گفتگو کرنی چاہیے، تاکہ ہمارا نوجوان جو ہے اس کا ذہن خالی نہیں ہونا چاہیے، اس کے ذہن میں یہ مواد ہونا چاہیے، اس کے ذہن میں تمام تر دلائل ہونے چاہیے۔ آنا نہیں، آ چکا ہے۔ زبان بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چونکہ میرے بھائیوں یاد رکھنا، زمانے کا امام اس وقت ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، لیکن ہم ان کے بالکل سامنے ایسے ہیں جیسے آئینہ ہوا کرتا ہے۔ امام کے سامنے امام جانتے ہیں کس بستی میں، کس شہر میں، کس کنٹری میں کہاں پہ میرے نام لینے والا ہے، کون میرے لیے دعا کرتا ہے کہ جلدی ظہور ہو جائے۔ کیا وہ فقط میرے ظہور تک موجود ہے یا وہ مجھے دل سے چاہتا بھی ہے، یا وہ مجھے دل سے چاہتا بھی ہے کہ میرے زمانے کا امام آ جائے۔ اب میرے بھائیوں دیکھیے نا، اب امام زمانہ موجود نہیں ہے، ہمیں بظاہر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم اپنی مرضی پہ چلتے ہیں، اپنی مرضی سے سارے کام کرتے ہیں، لیکن جب کوئی پوچھنے والا ہمارے سامنے آئے گا، ہم امام کی زیارت کے لیے اللہ اس قابل بنا دے، ہم امام کی زیارت کے لیے جائیں گے تو پھر ایسے نہیں جائیں گے، کیونکہ امام وہ ہوتا ہے، وہ نمائندہ خدا ہوتا ہے کہ جس کے سامنے ہر چیز واضح ہوتی ہے، اور ہم ان کے سامنے نہ ہی تو نظریں اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، نہ ہی اپنی من مانی کر سکتے ہیں۔ زمانے کا امام ہمیں دیکھ کے بتائے گا یہ ابو ذر جیسا ہے،
یہ حذیفہ یمانی جیسا ہے، یہ سلمان محمدی جیسا ہے، یہ مالک اشتر جیسا ہے، یہ میثم تمار جیسا ہے۔ میرے بھائیوں ان ناموں کو فقط ناموں تک محدود نہ کیا کریں۔ میرے بھائیوں میں اکثر کہا کرتا ہوں ان کی ہسٹری کو پڑھیں، ان کی سوانح عمری کو پڑھیں، ان کا کلمہ پڑھنے کو پڑھیں، ان کا محمد مصطفیٰ سے لے کر جو جو زمانہ انہیں ملتا گیا، چاہے مرتضیٰ ہو چاہے مجتبیٰ ہو، جن کا بھی زمانہ ملتا گیا، جب ان کی خدمت میں آتے تھے تو کیسے صاف شفاف ہوتے تھے، اتنے عظیم اور عظمت کے مالک تھے کہ امام اپنی مسند کو چھوڑ کر، اپنے گھر کو چھوڑ کر دروازے پہ آ کے تکل باب کر کے کہتے تھے تو آرام کر رہے، تیرا امام تجھے سلام کرنے۔ میرے بھائیوں ہمیں ایسا بن جانا چاہیے تاکہ ہم جب کہیں نا کہ یا ابا صالح البادی ادرکنی، اے میرے زمانے کا امام میری مدد ہوا، میں سرگردان ہوں، میں پریشان حال ہوں، میں اس وقت مختلف مسائل کا شکار ہوں، مولا مجھے تیری ضرورت ہے۔ فرماتے تو سچ کے دل سے اندازہ فرمائیے، فرماتے اگر تو کچھ سفر کر رہا ہے، تجھے راستہ بھول گیا ہے تو راستہ بھول گئے، اور وہاں پہ کھڑی ہو کر اگر تو فقط اتنا کہہ دے یا ابا صالح البادی ادرکنی، استغاثہ تو کرے گا، راستہ مہدی بتائے گا۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل بیت۔ توجہ ہو گئی نا آپ حضرت کی؟ میرے بھائیو اس لیے سب سے پہلے اٹھتے ہوئے اپنے زمانے کے امام کو سلام کرنا ہے، ہم نے بھولنا نہیں ہے۔ سب سے پہلے جب صبح اٹھیں، اٹھنے کے بعد وضو کریں، وضو کرنے کے بعد سلام کیا کریں، اے میرے زمانے کا امام تجھ پہ میرا سلام ہو، تو میرا امام ہے، میں تیرا ماموم ہوں، میں تیرے ماننے والا ہوں، مولا مجھے ایسا بنا جیسے تو چاہتا ہے۔ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ مولا مجھے ایسے بنا دے، توجہ ہے نا؟ اور یہ دعا میری دعا نہیں ہے، یہ دعا اس کی ہے جو ابو الائمہ ہے، جو ائمہ کا بھی والد گرامی بزرگوار ہے، وہ کہتا ہے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر میرا اللہ جیسے میں علی چاہتا تھا مجھے ایسا رب مل گیا، مجھے ایسا بندہ بنا دے تاکہ تو راضی ہو جائے۔ یا اگر امام ایسی دعا مانگتے ہیں اپنے رب کے لیے، ہم بھی اپنے یہ سبق یاد کر کے ہم اپنے امام کے لیے دعا کر سکتے ہیں، میرے مولا تمہارا ظہور ہو جائے۔ ہم چاہتے ہیں اس وقت ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہم مشکلات کا شکار ہیں، مختلف راہیں جو ہے وہ بن رہی ہیں، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، توجہ ہے نا بات کی، کوئی کیا بات کہہ دیتا ہے، کوئی کیا بات کہہ دیتا ہے۔ ذرا تو آنا، تیرا اعلان جو تھا جب دنیا میں آیا تھا تو تیرے کندھے کے اوپر ایک طرف لکھا ہوا تھا جعل الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا باطل چلا گیا، جب حق آتا ہے باطل نہیں رہتا، جب حق آتا ہے باطل نہیں رہتا۔ اے امام حق تشریف لے کے آئے، توجہ رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، امام کی بات خدمت پیار کروں، ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے کچھ نشانیاں اپنی دکھائیں تو دیکھا کہ ایک نور ہے، ایک خاتون ہے جس کے سر پہ بھی نور ہے، جس کے کانوں میں گوشوارے ہیں وہ بھی نور کے ہیں، توجہ رہے، اس کے ارد گرد بھی نور ہے۔ جب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو پوچھا خدایا یہ ہستی کون ہے، یہ شخصیت کون ہے؟ کہا یہ میری کنیز ہے۔ روایت کی جو میں خدمت پیار کر رہا ہوں، یہ میری کنیز ہے اور یہ عام کنیز نہیں ہے، توجہ رہے، یہ عام کنیز نہیں ہے، یہ یاد ہے۔ اچھا مولا یہ تو آپ کی کنیز ہوگی، ان کے سر پہ جو نور ہے وہ کس کا ہے؟ کہا کے بابا محمد کا نور۔ روایت رکھ رہا ہوں، ذمہ دار ہوں میرے بھائیوں۔ کہا جی یہ جو دو گوشوارے ہیں یہاں سے جو نور ہے، کہا یہ ان کے ایک بیٹے ہیں، ایک کا نام حسن ہے ایک کا نام حسین ہے، توجہ رہے۔ کہا یہ سامنے یہ گلوبان جو ہے یہاں پہ ہاتھ جو ہے یہ کس کا نور ہے؟ کہا یہ اس کے شریک حیات اس کا بھی امام ہے جس کا نام علی ابن ابی، جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ کہا مولا اللہ یہ بتا کہ اس کے
توجہ رہے بھائی، یہ ان کے شیعہ ہیں، یہ جو تمہیں نور ابراہیم نظر آ جاتے ہیں، توجہ رہے، خلیل خدا ہے۔ کہتا میرا اللہ پھر ان کے شیعوں میں سے مجھے بھی قرار دے۔ توجہ ہے نا، تمہارا معیار کیا ہے، تمہارا مقام کیا ہے؟ شیعہ کی عظمت کا ابراہیم کہتے ہیں ان کے شیعوں میں سے مجھے قرار دے۔ اور پیغمبر اکرم کی حدیث مبارک ہے یا علی انت و شیعتک هم الفائزون یوم القیامہ، قیامت کے دن یا کامیابی علی تیری ہے یا تیرے پیروکاروں کی۔ یا علی کامیابی آپ کے لیے، علی کے لیے تو کامیابی ہونی ہے نا۔ میں ماہ رمضان المبارک میں جو مجالس میں نے پڑھنی ہے، میں اسی حدیث مبارک پہ انشاءاللہ روشنی ڈالوں گا، کوشش کروں گا، خدا کرے ہم ان کے شیعوں میں شمار، ان کے شیعوں میں ہمیں شمار فرما لیں۔ اور وہ پتہ ہے سفارش کس نے کرنی ہے؟ جو پردہ غیبت میں ہے۔ توجہ رہے میرے بھائیوں، میرے مولا علی اسی کو پسند کریں گے، سرکار حسین شہید کربلا اسی کو محبوب رکھیں گے جسے زمانے کا امام اچھا جان۔ منتظر الاجل 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 حیدری یا۔ توجہ ہو گئی میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں ایسے امام عطا فرمائے جو ہمیں دنیا میں بھی نہیں چھوڑتے، جو ہمیں جب ہم دوسرے طرف منتقل ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی وہ ہستیاں ہمارے پاس آتی ہیں، ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتی۔ امام رضا فرماتے ہیں میرا شیعہ گھبرایا نہ کر، ہمارا ماننے والا کبھی خوف نہ کیا کر، یاد رکھنا تیرے مشکل مقامات کے وقت ہم آئیں گے، تیرے پاس آئیں گے، تجھے زیارت کرائیں گے، فقط میں 8واں نہیں آؤں گا، حضور آبائی میرے آبا و اجداد بھی تیرے سب کے سب جو ہیں وہ تشریف لے کے آئیں گے۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھنا ایسا نہ ہو کہ جب امام تشریف لے کے آئے، ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد وآل بیت اللہم صلی علی محمد وآل محمد رسول آل محمد۔ آغا صاحب تشریف لا چکے ہیں، بس میں زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا، میں اتنا ہی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہستیاں ہمیں مشکل میں ہماری مشکل کشائی کریں، ہمیں بھی ایسا بن جانا چاہیے، ہم اس لائق ہو جائیں، اس قابل ہو جائیں کہ ان کی زیارت کا شرف نصیب ہو سکے۔ ایسا نہ ہو کہ میرے بھائیوں ہم اتنے بھی نہ ہو کہ ان کے سامنے کہیں شرمشار ہو جائیں۔ یہ ہمارا شرعی وظیفہ ہے۔ میں بات کو ختم کرنے والا ہوں، فقط علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ فقط مشکل ٹائم پہ سرکار مصطفیٰ نہیں آتے بلکہ علی مرتضی بھی نجف چھوڑ کے آ جاتے ہیں، اور فقط مولا امیر المومنین امام متقیان نہیں آتے بلکہ حسین کی زخمی ماں بقی چھوڑ کے اپنے بیٹے کے عزادار کے سرانے آ جاتی ہیں۔ ایک عالم دین بزرگ سے میں نے سنا تھا، دنیا سے تشریف لے گئے، انہوں نے یہ جملہ پڑھا اور کہتے ہیں کہ مصطفیٰ مرتضیٰ کہیں گے زہرا اس کی مشکل کشائی کے لیے فقط ہم کافی نہ تھے، اجرکم اللہ، ہم جو آ گئے تھے آپ کی آنے کی کیوں زحمت کی، کیوں تکلیف کی؟ کہا علی بابا میں اس لیے آئی ہوں، اس کا کچھ میرے اوپر قرض ہے۔ یہ اس وقت موجود نہیں تھا جب میرا حسین مشکل میں تھا، یہ اس وقت موجود نہیں تھا جس وقت میرا حسین استغاثے بلند کر رہا تھا،
یہ اس وقت موجود نہیں تھا جب میرا حسین پانی مانگ رہا تھا. اس نے سب مصائب کو سن کر اور یہ کہتا تھا یا لیتنا کنا معکم، کاش کہ میں اس وقت ہوتا مولا آپ کے ساتھ، مجھے بھی یہ شرف نصیب ہو جاتا. اور میرے محترم اس یہ ہستیاں حسین مظلوم کربلا کے لیے، اور اسی لیے اس دن بھی ایک مولانا روایت پڑھ رہے تھے، میں نے خود بھی یہ روایت پڑھی کہ کربلا میں زمانے کا امام بھی اپنے جد کے پاس آتا ہے، زمانے کے امام بھی تشریف لے کے آتے ہیں، اور شب جمعہ کو بہت ساری ہستیاں حسین کو سلام کرنے کے لیے آتی ہیں. اور میرے محترم یقین فرمائیے زمانے کا امام یہ کہتا ہے کہ باپ دادا حسین میں اس وقت غریب ہوں، میں اس وقت مظلوم ہوں، مجھے کوئی یاد نہیں کرتا، میرے لیے کوئی زمین ہموار نہیں کرتا. آؤ میرے بھائیوں آج کی مجلس میں اپنے زمانے کے امام سے ہم عہد کرتے ہیں، میرے مولا ہم ہر وقت کوشش کریں گے کہ تیرے لیے زمین ہموار ہو جائے. مولا آپ تشریف لے آئے، آپ کی زیارت سے ہم سرفراز ہو جائے. اور میرا منتقم امام جب تو تشریف لے کے آئے گا تو ایک کربلا والوں کے قاتلوں سے پوچھے گا اصغر کو تیر کیوں مارا تھا، ہم شکل پیغمبر کو برچھی کیوں ماری تھی، عباس علمدار کے باروں کیوں قلم کیے تھے. آپ کو پوچھے گا اور میرے دادا حسین کے سینے پہ سوار ہو کے مرم چلانے والا حسین کا کیا قصور تھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيهم القلم ينقلبون. اللهم صل على محمد وعلى آله